السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی. آج 13 جولائی اور دشمنوں تھوڑی شامت آئی اور آج بڑی اہم خبریں ہیں. یہ ویلاگ سارا آپ نے تفصیل سے سننا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے فوج کے خلاف کیسا بیان دیا ہے, علیمہ خان کے خلاف پرچے ہونے کا حساب کیا ہونا ہے. آج نواز شریف وزیر اعظم کے ساتھ کہاں گئے, قطر گئے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایران عراق جنگ فل زوروں پہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اور گروپ انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا. اور اس کے علاوہ جناب علی, آپ نے ہمارے ساتھ جو قانونی مشاورت کرنی ہے پورے پاکستان میں, وہ ہماری MLC منصف لا کمپنی سے مشاورت کریں اور ہم آپ کو فری قانونی مشورہ دیں گے. اور جو ہم نے اپنے ممبران کے لیے رشتے نعتوں کا پروگرام شروع کیا ہے, رشتہ نعتہ, اپنے بچوں کی جناب علی CVیاں بھیجیں تاکہ ہم آپ کو اس سلسلے میں بھی امداد کریں. آئیں جی, آپ یہ خبر کیسے آپ کو لگ رہی ہے؟ وزیر اعظم کے ساتھ نواز شریف بھی قطر گئے ہیں جی. کاش ادھر یہ خبر الٹ ہوتی کہ نواز شریف کے ساتھ وزیر اعظم شہباز گئے ہیں. لیکن دیکھیں اس دفعہ شہباز شریف صاحب چونکہ سرکاری طور پہ گئے نا, تو ان کا ہی نام لیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو شہباز لے کے جا رہا ہے. حالانکہ قطر کے حوالے سے جتنے تعلقات شہباز کے ہیں نا, اتنے شہباز کے نہیں ہیں جتنے نواز شریف کے ہیں. یہ عربیوں کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ نواز شریف کے ہیں. تو آج ہمیں افسوس ہوا ہے کہ شہباز شریف آگے جا رہا ہے اور نواز شریف پیچھے جا رہا ہے. دکھ ہوا ہے سر. سب حق بنتا ہے, کسی کو یہاں پہ حق نہیں دیا جاتا, نہیں نہ دیا جاتا. تو حق تو بنتا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہو. یہ مسئلے کم سے کم لوگوں کے ہوتے, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. لیکن وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہاں اچھا جی, وہ قطر پہنچ گئے اور میں بھی آج قطر کے لیے اب تیار کھڑا ہوں ادھر قطر جانے کے لیے. میں نے بھی قطر ایئر لائن سے پہلے قطر جانا ہے, تو اس کے بعد وہاں سے میں نے کل باکو چلے جانا ہے. تو باکو کے دوست ہم سے رابطہ قائم کریں. تو یہ جناب علی گئے ہیں حمد بن خلیفہ جو قطر کے, ان کا شوق پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے, اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو نواز شریف, شہباز شریف اور کابینہ کے ارکان یہ سارے اس کے افسوس کے غم میں شریک ہونے کے لیے گئے ہیں جی. ٹھیک ہے, اب اگلی خبر سر جی سنیں. اب اگلی خبر پہ مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا ہے. میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی, وہ یوتھی گالیاں دے رہے تھے کہ پاک فوج والے تم تنخواہیں لیتے ہو, تم کس چیز کے شہید ہو. ٹھیک ہے نا. تو مولانا فضل الرحمان نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے, تو کیا یہ تنخواہیں نہیں لے رہی؟ مولانا صاحب, تنخواہ تو زندگی گزارنے کے لیے ہوتی ہے نا, بریڈ اینڈ بٹر, یہ دن اور رات گزارنے ہیں, صبح شام پیٹ پوجا کرنی ہوتی ہے. لیکن جان کی قربانی جذبے کے ساتھ دی جاتی ہے, وہ تنخواہوں سے نہیں ہوتی. آپ مجھ سے 10 لاکھ روپے لے لیں اور جائیں بارڈر کے پاس بندوق لے کے جائیں, لڑنے کے لیے صرف جائیں, 10 لاکھ مجھ سے لے لیں. ایک فوج کو سمجھایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے سب سے پہلے جان کی قربانی دینی ہے. یہ تنخواہیں تو ضروری ہیں, یہ تو ضروری چیزیں ہیں. لیکن مولانا صاحب آپ کے منہ سے یہ بیان اچھا نہیں لگا. بہت مجھے افسوس ہوا ہے. یقین کرو میں مولانا صاحب کا ماننے والا ہوں, آپ کو پتہ ہے. میں تو ان کا والد صاحب کا مرید ہوں, مفتی محمود صاحب کا. مولانا صاحب تو ہماری ایج کے ہی ہیں, ہم سے چھوٹے ہیں یا بڑے مجھے نہیں پتا. تو ہم تو مفتی محمود صاحب کے ماننے والے ہیں. لیکن آج جو مولانا صاحب آپ نے بیان دیا ہے نا, اس کی میں مذمت کرتا ہوں. ساری قوم مذمت کرے کہ پاک فوج تنخواہیں لیتی ہے اور یہ ہے وہ ہے, اور آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کے آؤ. بھئی ایک آدھ جرنیل کی آپ بات کر سکتے ہیں, آپ نے ساری فوج کو کہہ دی ہے. تنخواہ وہ لیتے ہیں
لیکن ان کا جو شہید ہونے کا جذبہ ہے نا وہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے پاکستان، یہ نہیں کہ وہاں سامنے فارغ ہو تو آپ بھاگ جائیں، آپ بھاگ جائیں، یہ نہیں ہے پاک فوج کا۔ پاک فوج سینہ کھول کے تو کہتی آ ادھر آ، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ آپ اس فوج کے بارے میں کہہ رہے ہیں جنہوں نے ابھی انڈیا کو شکست دی، اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کو، ان کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ آپ اس فوج کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہیروز، ہماری پاک فضائیہ ہماری ہیرو، نیوی ہمارے ہیرو، نیوی ہماری ہیرو، آرمی ہماری ہیرو، حافظ سید عاصم منیر ہمارے ہیرو۔ آپ لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں۔ شاید عمرانی محبت یہ آپ کا قصور نہیں ہے۔ جو بھی عمران خان کے ساتھ ایسے لگتا ہے نا سونا، ایسے سونا لگتا ہے نا وہ پیتل ہو جاتا ہے اور لویا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے اوپر بھی وہی رنگ چڑھا ہے، وہی رنگ چڑھا ہے۔ لیکن مجھے افسوس بڑا ہوا ہے مولانا صاحب نے جو تنخواہوں کے بدلے میں یہ جان کی قربانی کو کہا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تنخواہیں لیتے ہیں۔ غلط ہے، غلط ہے۔ اگلی خبر جی آپ کو ایک اور بتا دیں، یہ ایران کے اوپر حملے ہوئے ہیں، شدید حملے ہوئے ہیں۔ اتنے حملے ہوئے ہیں کہ اتنے پہلے اتنی جنگ میں نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ کوئی جہاز اردن سے اڑ کے آ رہا ہے، کوئی امریکی اڈے کویت سے اڑ کے آ رہا ہے، کوئی جناب قطر سے اڑ کے آ رہا ہے، کوئی بحرین سے اڑ کے آ رہا ہے۔ تو ان اڈوں کے اوپر حملہ کرنا منع ہے؟ لوگ یہ بتا رہے ہیں جو ان کے دشمن ہیں ایران کے کہ اسلامی ممالک پر حملہ، اس کو اسلامی ممالک، غلط۔ ایران نے کہہ دیا تھا کہ آپ امریکی اڈے واپس کریں، آپ ہمارے مسلم بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے پاکستان کے اوپر تو حملہ نہیں ہوا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جی شیعہ سنی کا کوئی بات کریں کہ جی وہ یہ سنی تیلی برادران جو ہے تیل والے ممالک سنی ہے، تو پاکستان بھی تو سنی ہے۔ پاکستان کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے ایران کا، تو اڈے کیوں دیے ہوئے انہوں نے؟ کاش وہاں جمہوریت ہوتی نا تو وہاں عوام کھڑے ہو جاتے ہیں ان تیلی برادران کے اوپر کہ جناب آپ امریکی اڈے واپس کرو۔ امریکیوں کو پیسے بھی دے رہے ہو، شرابیں بھی پلا رہے ہو، اور کہتے ہو کہ ہمارا یہ تحفظ کریں گے۔ کوئی غیر مسلم اور یہ اس کے اوپر آپ رہے ہیں، یہ تیلیوں کا قصور ہے، تیلیوں کا قصور ہے۔ جنگ میں شدت آ گئی ہے جی بہت زیادہ، اور 170 سے زیادہ جو ہے حملے کیے گئے امریکہ میں، اور انہوں نے ٹرمپ نے کہہ دیا کہ میری جان کو خطرہ ہے تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو یہ کہا تھا بھی جہاز جب غلط رستے سے لے کے جاؤ گے، ان کا علاقہ ہے، یہ امریکہ کا علاقہ ہے، یہ امریکہ کا علاقہ ہے، یہ ایران کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب لوگ جو اسلامی ممالک ہیں، پاکستان نے بھی حمایت کی ہے ایران کی، مجبوری ہے، پاکستان ثالث ہے، ورنہ شاید پاکستان سچ کی طرف کھڑا ہوتا پارٹی بن کے۔ تو یہ جو اڈوں پہ حملے ہو رہے ہیں، بالکل حملہ جب ہوتا ہے نا سر تو وہ پھر جڑا نا سکی سنی کہتے آگ لگ دی تو سکی سنی دو میں سڑ جاندیاں نے۔ فضائی اڈوں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، کویت کا کنواں تباہ ہو گیا ہے، کویت، یہ سارے اسلامی ممالک جو ہیں بیکار ہیں بالکل۔ انہوں نے صرف بلڈنگیں بنائی ہیں، ایک بھی لڑنے والا جہاز ان کے پاس نہیں ہے، ایک بھی۔ اور امریکہ نے کہا میں تمہارا تحفظ کروں گا، مینو ریال بھی دیو، مینو شراب بھی دو، مجھے ساری چیزیں سپلائی بھی کرو، اور میں تمہارا تحفظ بھی کروں گا۔ یہ الٹا اس نے تباہ کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا اسلامی ممالک کو۔ امریکہ نے، ایران کا کوئی قصور نہیں ہے، واضح ہو جائے آپ بھی۔ سر جی ایک اور افسوسناک خبر، پہلے نسلہ ٹاور ایک جسٹس گلزار صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر بندوق بھی اٹھانی پڑے نا، پولیس کو کہا تھا، تو آپ نسلہ ٹاور خالی کرا کے گرائیں میرے سامنے۔ سندھ کا وہ تھا ہی سندھ کا، ذاتی پرخاش بھی ہوتی ہے نا۔ آج ایک اور اسی طرح کا فیصلہ آیا ہے کہ جو اسلام آباد پیر سہاوا میں جو منال گرایا گیا ہے، انہوں نے کہا جی وہ بھی غلط گرایا گیا ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ کا نے گرایا تھا۔
میری یہ ریکویسٹ ہے کہ نسلہ ٹاور کے پیسے چیف جسٹس گلزار سے لیے جائیں اور منال گرانے کے جو پیسے ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ سے لیے جائیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی؟ یہ ایسے ڈرامہ کرتے ہیں، جب کیس چل رہا ہوتا ہے نا کوئی، اس کے ٹائم لیمٹ ہوتا ہے، آج فیصلہ ہوا ہے 30 دن میں اپیل ہونی ہے، تو اجرا کے بغیر آپ اپیل میں کوئی اجرا نہیں کر سکتے کہ مکان خالی کرو جی، وہ اس کے پاس جو ٹائم لیمٹ ختم ہو جائے گا پھر آپ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پہلے گرائیں، ذاتی چیز اس میں آ جاتی ہے۔ ان دونوں چیف جسٹس و قاضی فائز عیسیٰ اور گلزار سے پیسے لیں، گلزار سے نسلہ ٹاور کے پیسے لیں اور قاضی فائز عیسیٰ سے منال سے پیسے لیں، جو اتنا خوبصورت منال تھا، یہ انہوں نے پتہ نہیں کس دشمنی میں گرایا تھا۔ ان سے پیسے لیں۔ آپ بھی کمنٹس کر کے بتائیں کہ ان سے پیسے لینے چاہیے کہ نہیں لینے چاہیے، بتا رہے ہیں نا، آپ بھی بتائیں۔ خبر سر جی، بلوچستان میں اب تک 114 بندے مارے گئے ہیں اور 50 کے قریب ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ ٹھیک، یہ کھیل تماشا جاری ہے، اس کے اوپر حکومت کچھ نہیں کر رہی سوائے یہ کہ جو شہید ہوتا ہے نا اس کے گھر جاتے ہیں، 25 لاکھ لے لو، سپاہی شہید ہوتا ہے تو 20 لاکھ لے لو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لوگوں سے مشورہ پوچھیں، بلوچستان والوں سے۔ ہم نے بھی آپ کو مشورہ دیا تھا کہ بلوچستان کے 5 صوبے بناؤ، یہ مطالبہ کرو۔ دوستو آپ کمنٹس میں کیا کریں اگر آپ کو اچھا لگے تو۔ بلوچستان کا رقبہ جو ہے نا پورے تینوں صوبوں سے بڑا ہے پاکستان کے، تو اس کو رقبے کے لحاظ سے اس کی تقسیم چھوٹی کرو اور وہاں 5 صوبے بناؤ۔ 5 صوبے بنا کے تو وہاں پہ جناب علی یہ اس کے بلوچستان کا حال ہے، ورنہ اور کوئی حال نہیں ہے۔ آپ نے ضلع بنائے ہیں، اچھا کیا ہے، لیکن صوبے بنائے، صوبے جسے انتظامی معاملات دیکھنے میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ کیا میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر ٹھیک کہوں تو کمنٹس میں بتایا کریں، ضرور بتایا کریں۔ اب آخر میں یہ ہے کہ علیمہ باجی نے سٹریٹ مہم چلانے کا اعلان کیا ہے، جو کہ عمران خان کہتا تھا کہ جناب موروثی سیاست ہم نہیں کریں گے۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ جلسوں سے وہ خطاب کر رہی ہیں، دھرنوں میں وہ جا رہی ہیں، وہ KPK میں وہ جا رہی ہیں، گلگت بلتستان چترال میں وہ جا رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان موروثی سیاست کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور سیاست کیا ہوتی ہے؟ سارا سیاسی فنڈ بھی علیمہ کے کھاتے میں جا رہا ہے، اس کا کھاتا ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے، اس کا بینک ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ سارا علیمہ خان کو شوکت خانم کا بھی جا رہا ہے، نمل یونیورسٹی کا بھی جا رہا ہے۔ یہ احتجاج جو روز علیمہ کہتی ہے نا، احتجاج کے لیے پھر یہ اندر کھاتے تنظیم سے پیسے مانگتے ہیں، کوئی UK سے پیسے جا رہے ہیں، کوئی امریکہ سے، کوئی اسپین سے، کوئی ہر جگہ سے پیسے جا رہے ہیں، ان کو بالکل جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ رات کو نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ اگر علیمہ نے سخت تقریریں کی جیسے کہ وہ کر رہی ہے تو علیمہ کے اوپر پرچے ہوں گے، علیمہ کے اوپر بہت زیادہ پرچے ہوں گے، اور ایک کیس کا تو فیصلہ آنے والا ہے، شاید 26 تاریخ کو یا کب ایک فیصلہ آنے والا ہے، تو علیمہ کا بھی شوق پورا ہو جائے گا۔ یہ سر جی، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ٹھیک ہے؟ تو باقی آپ سے جناب علی یہ انٹرٹینمنٹ تھوڑی سی ہوتی ہے وہ بھی کر لیں۔ آج جا رہا ہوں قطر، یہاں سے UK سے، قطر سے پھر میں جاؤں گا اگلے دن باکو، اور باکو 2-4 دن رہنا ہے میں نے، اس کے بعد پھر پاکستان انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، ایران پائندہ باد، منصف آوان تیرا اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان، پاک فوج زندہ باد۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ بڑا اتوار کا دن اور سورج چمک رہا ہے ٹھیک ٹھاک، اور آج میں ادھر نا پارک کے بالکل پاس ایک پارک ہے، یہ ادھر تو تھوڑا گراؤنڈ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن سر جی ادھر تے میں نو جان دے ہی ڈر خوف آ رہا ہے، اتنا گھنا جنگل ہے، اور یہ انہوں نے اس کو پارک کا نام دیا ہوا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں رستہ ہی نہ بھول جاواں۔ یہ دیکھو سر جی،
جنگل ہے بالکل. مجھے نہیں پتا کدھر جانا ہے اور کدھر سے آنا ہے, تو میں گم ہو گیا تو میری ذرا خیر خبر تسی لے لینا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں سر جی, کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سارا یہ جنگل ہی جنگل ہے, ہر طرف جنگل ہے اور جنگل میں منگل. کلا قانونی ٹی وی اتنے پھر رہا سر جی جنگل دے وچ. او ٹھیک ہے, بندے وچ ہیں, آوازاں آ رہی ہیں, کوئی بندیاں دی آوازاں آ رہی ہیں سر جی. اے دیکھیں جنگل منگل, جنگل میں شیر پھرتا ہے یا منگل ہوتا ہے, یہ دیکھو جی. اچھا واقعی یہ نا نظر نہیں آ رہا کہ میں آیا ہوں کدھر سے آؤں تو کدھر سے جاؤں. جو اتنے گھنے جنگل ہوتے ہیں نا سر, تو اس میں کوئی جنگلی جانور آپ کے اوپر حملہ بھی کر سکتا ہے نا. یہ کسی جھاڑی میں سے نکل آیا یہ اندر سے ہے تو پھر کی ہوئے گا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوئے گا, اور کی ہوئے گا؟ پھر وہ کہندا جی اگر شیر نے تواڈے تے حملہ کرے گا تسی کی کرو گے؟ انہوں نے کہا جی پھر میں کی کرنا ہے, جو کچھ کرنا ہے شیر نے ہی کرنا ہے.